الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون فراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظیم۔ محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر قیامت کے احوال کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی اور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس کے اندر فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہوتا ہے جو کل قیامت کے دن بہت سارے اعمال تو لے کر آئے بلکہ اس کے جو اچھے اعمال ہیں وہ پہاڑوں جتنے ہوں گے، لیکن ایک پر ظلم کیا، دوسرے کے اوپر سختی کی، کسی کے حقوق مارے، اور اس کی وجہ سے اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ بدلے کے طور پر ان لوگوں کو دیے جائیں گے، اور اب اس کے پاس کوئی نامہ اعمال کے اندر کوئی نیک اعمال نہیں رہے اور مدعی ابھی تک باقی رہ گئے ہیں، اور ان مدعیوں کو ابھی تک ان کا حق ملا نہیں ہے۔ اب ان کو ثواب تو دے نہیں سکتا، تو ان کے جو گناہ ہیں اس کے پلے میں آئیں گے، اور کرتے کرتے اس کے پاس اب اتنے گناہ ہو گئے کہ اب ان گناہوں کی وجہ سے اس کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے اور اب یہ جہنم رسید کیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس انداز کے اندر، لیکن بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے رحم کا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری جو رحمت ہے یہ میرے غصے سے بہت ہی زیادہ ہے، اور میری رحمت جو ہے یہ میرے غصے سے آگے سبقت کر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں آخرت تو آخرت، دنیا کے اندر بھی انسان نافرمانی کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات اس سے ایسے اعمال صادر ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس کو دنیا کے اندر بھی سزا دے دے، اتنے اس سے برے اعمال بعض اوقات صادر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر سزا نہیں دیتے، بلکہ اس کے ساتھ پھر بھی اپنے رحم کا معاملہ فرماتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرماتے رہتے ہیں۔ بڑی ہی بردبار ذات ہے، بڑا ہی حلیم ہے، حلم کا معاملہ کرتا ہے، سزا کے اندر جلدی کرتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرمایا کہ انسان کے کاندھوں کے اوپر دو فرشتے ہوتے ہیں،
دو فرشتے، ایک جو نیک اعمال لکھتا ہے اور ایک جو ہے وہ برے اعمال لکھتا ہے۔ ایک جو ہے انسان کے اچھے اعمال لکھتا رہتا ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کے جو غلط اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، جس میں اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی ہے، وہ اعمال ہیں۔ اعمال ہوں، اقوال ہوں، افعال ہوں، الفاظ ہوں، جو کچھ بھی ہوں، اچھے ہوں تو یہ داہنے ہاتھ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ لکھتا رہتا ہے، اور اگر اس سے کوئی برے ہوں تو وہ دوسرا فرشتہ لکھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں میں سے جو نیک اعمال لکھنے والا ہے اس کو امیر بنایا ہوا ہے۔ وہ امیر ہے کیونکہ ہر دو شخصوں میں سے ایک کا امیر ہونا ضروری ہے، ورنہ دونوں اگر ہر صورت کے اندر برابر ہیں تو آپس کے اندر اختلاف جھگڑا ہو سکتا ہے۔ دنیاوی امور کے اندر فرشتوں کے درمیان جھگڑا تو نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ان میں سے ایک کو امیر رکھا ہوا ہے۔ تو چنانچہ اور فرشتے یہ جو کرامن کاتبین، وہ فرشتے جو ہمارے اعمال کو، افعال کو، الفاظ کو، اقوال کو لکھتے ہیں، تو دن کے اندر وہ 2 مرتبہ بدلتے ہیں۔ عصر کے وقت ان کی تبدیلی ہوتی ہے، جو صبح آتے ہیں شام عصر تک رہتے ہیں، اور عصر کے وقت آتے ہیں پوری رات گزار کر صبح تک رہتے ہیں۔ تو ان دونوں فرشتوں میں سے جو امیر ہے وہ حکم دیتا ہے کہ بھائی اگر اس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے لیے نیکی میں لکھ دوں گا، اور اگر نیکی کرنے کے بعد، نیکی کے ارادہ کرنے کے بعد اب اس نے نیکی کر بھی لی تو اب اس کے لیے دوسرا دوبارہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دوسرا قاعدہ ہے، الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی کرے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دو۔ تو چنانچہ یہ اللہ کے رحم کا معاملہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ اگر اس نے برا ارادہ کچھ کیا ہے تو یہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ امیر ہونے کی حیثیت سے کہ اس نے نیت تو بری کی ہے، کام ابھی تک نہیں کیا، لہٰذا اس کی نیت کی وجہ سے برے کام کا نہ لکھنا۔ اور پھر جب یہ وہ غلط کام کر بھی لے تو پھر بھی یہ جو امیر فرشتہ ہے اس کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ برا عمل ابھی تک لکھنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنے اس فعل کے اوپر، اپنے اس قول کے اوپر، اپنی اس سوچ کے اوپر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اور اللہ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے اور اس کو مٹا دیں گے۔ تو جب تمہیں لکھنا ہے اور پھر اس کو مٹا دینا ہے تو ایسے کرو ابھی لکھو ہی نہیں۔ تو چنانچہ وہ فرشتہ جو ہے وہ لکھتا نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر جب تھوڑا وقت گزرتا ہے وہ فرشتہ اس کو لکھنے کی کوشش کرتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اس کو لکھو نہیں، یہاں تک کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے اور عصر کا وقت ہوتا ہے اور ان فرشتوں کے اب منتقل اور جانے کا وقت ہو جاتا ہے، تو اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب تو ہم جا رہے ہیں اور ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، لہٰذا اب میں اس کے لیے ایک برا عمل لکھ دیتا ہوں، یا ایک برا فعل، ایک برا قول، جو کچھ بھی ہے، ایک بری سوچ اس کے لیے میں لکھ دیتا ہوں۔ اس نے وہ عمل کر لیا ہے، اب میں وہ لکھ دیتا ہوں۔ تو چنانچہ اب چونکہ ان کی شفٹ جو ہے وہ بدل رہی ہے، دوسرے فرشتے آنے والے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ان کی جو دن کی جو لکھائی ہے، جو ریکارڈنگ ہے، وہ اب لے جانا ہے، تو اس لیے اب وہ لکھتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے سے آگے سبقت لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ اس بات کا رحم کیا ہے کہ نیک عمل ابھی سوچو ہی اس کا نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ نیک عمل کر لے تو فرمایا 10 نیک اعمال اس کے لیے، 10 نیکیاں اس کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ کتنے بڑا اللہ رب العزت کا رحم اس امت پر۔ اور برائی اگر اس نے سوچی نہیں لکھی جاتی، اور اگر اس نے کر بھی لی پھر بھی اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قسم کی مہلت دی جاتی ہے کہ تمہیں مہلت ہے کہ شام تک ہو سکتا ہے کہ یہ استغفار کر لے، اس گناہ سے توبہ کر لے۔ اور پھر اگر بالفرض وہ کسی وجہ سے توبہ نہیں کر سکا زبانی طور پر، لیکن جب اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں،
فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک درمیان میں جو انسان سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی رہتی ہیں تو اس نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگلی نماز پڑھی تو ان دونوں نمازوں کے درمیان جو تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں، جب تک کہ بڑے جو گناہ ہیں، بڑی جو غلطیاں ہیں، ان کے لیے آپ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیما للامہ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ جو ہی سلام پھیرتے فرض نماز کے بعد، فرض نماز جب ختم ہوتی اور سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایک مرتبہ اللہ اکبر فرماتے، ایک مرتبہ اللہ اکبر ارشاد فرماتے، ذکر کرتے ایک مرتبہ، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ استغفار پڑھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس طرح نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس طرح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح 3 مرتبہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام جو گناہ ہیں ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں، ان تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، جو حقوق العباد ہے، جو کسی پر کمی و زیادتی کی ہے، وہ تو آپ کو پوری ہی کرنی ہوگی، اس سے معافی مانگنی ہوگی، لیکن جو انسان کے دیگر گناہ ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑا ہی آسان طریقہ۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن بھی معاملہ جو زیادہ فرمانا ہے وہ اپنی رحم کا معاملہ فرمانا ہے، اور یہ بات اس لیے عرض کرنی ضروری سمجھا کہ دنیا کے اندر جب انسان رہے تو اس وقت اللہ رب العزت کا دھیان رہے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ ہے، اللہ رب العزت ہر وقت میری پکڑ کر سکتے ہیں، شدید العقاب، بڑے ہی سخت سزا دینے والے ہیں، ذی الطول، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، انتقام لینے پر آویں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو فرمائے زندگی کے اندر یہ چیزیں سامنے رکھنی ہے، اور جب انسان قریب الموت ہو جاوے اور جب بیماریاں لاحق ہو جائیں تو اس وقت اللہ رب العزت سے اس کے رحم کا، اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کی طرف انسان کو توجہ رکھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، بہت ہی بڑے عالم تھے، 100 کو لحاظ سے ان کے شاگرد تھے، بلکہ ہزاروں کے لحاظ سے ان کے شاگرد تھے، وقت کے امام۔ جب ان کی فوتگی کا وقت آیا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو بڑے تسلی کے ساتھ تو ارد گرد جو لوگ تھے وہ رو رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے ان کے کلام کا خلاصہ عرض کروں، فرمانے لگے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ مجھے تو اپنے رب سے اس کی رحم کی امید ہے۔ اور پھر وہ حدیث فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسے میرے ساتھ وہ گمان کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ وہ میرے ساتھ اگر اس طرح گمان کرتا ہے کہ میرا رب بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تو فرمایا میں اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم اپنی مخلوق کے اوپر رحم کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے، واقعات کے اندر آتا ہے، سمجھانے کے لیے کہ میں اپنی مخلوق سے بڑا ہی رحم کرتا ہوں، فرمایا اے موسیٰ اس مٹی کو لے اور اس مٹی کے ذریعے ایک مورتی جیسے بنا، ایک انسان جیسے بنا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے، یا غالباً کوئی اور نبی ہوں گے، انہوں نے اس کے ذریعے، مٹی کے ذریعے اس طرح مورتی بنائی اور اس کے اوپر کافی وقت گزارا۔ جب وہ پورا مکمل بن گئی اور انسانی شکل اس کے پوری حیت جیسے ہو گئی، اب ان کو حکم ہوا کہ اب اس کو اور صحیح طریقے سے بناؤ،
اس کے ایک ایک بال کو صحیح طریقے سے بناؤ، اس کا چہرہ جو ہے، اس کے بدن پوری محنت کرو۔ چنانچہ شام تک اس طرح محنت کرتے رہے، پورا دن اس کے اوپر لگا دیا۔ جب وہ مکمل ہو گئی، پورے دن اس کے اوپر محنت کر کے، تو اب حکم ہوا کہ اس کو جلدی سے توڑ دو۔ تو عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے تو اس کے اوپر پورا دن گزارا، اتنی زیادہ اس کے اوپر میں نے محنت کی ہے، اتنا وقت اس کے اوپر صرف کیا ہے، اور آپ ابھی مجھے کہتی ہیں کہ ایک ہی ہاتھ سے اس کو جلدی توڑ دو۔ تو پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، جیسے تیرا اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا تھا، تو نے اس کے اوپر اتنی محنت کی ہوئی تھی، میرے یہ جو بندے ہیں، میں ان کی تربیت کرتے کرتے میرا ان کے ساتھ بڑا ہی تعلق ہوتا ہے، میں بھی ان کو بڑا پسند کرتا ہوں، مجھے بھی ان سے بڑا ہی پیار ہے، اور جب مجھے ان سے بڑا پیار ہے تو میں ان کو سزا دینا نہیں چاہتا ہوں، میں ان کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، اس لیے میرے جو کرم ہے، میرا جو رحم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس موقع کے اوپر ان کے اوپر میں رحم کر لوں۔ چھوٹی سی نیکی کرتی ہیں، اس نیکی کو بہانہ بنا کر ان کو قیامت کے دن ان کی خلاصی کر دوں، جہنم سے خلاصی کر کے جنت تک پہنچا دوں۔ ان کے کوئی تھوڑے سے اعمال انہوں نے مجھے خوش کر دیے، اس کو میں بہانہ بنا کر جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ انسان اعمال جو ہیں کرتا رہے، کوئی پتہ نہیں کہ کون سا عمل، کس کا عمل قبول ہو جائے۔ جو بھی انسان ہو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آوے، تاکہ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کہے کہ یا اللہ، اس نے فلاں دن میری مدد کی تھی، فلاں دن یہ میرا کام آیا تھا، میرے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں، لیکن یا اللہ، اس شخص نے میری مدد کی تھی دنیا کے اندر، اس کو تو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اور اس وقت کس کی دل سے آہ نکل کر دعا نکل جائے، وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ روایات کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فاحشہ عورت جس نے ایک جانور کے اوپر رحم کیا تھا، ایک کتے کے ساتھ پانی پلا کر اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، اللہ رب العزت نے اس کا وہ عمل قبول کر لیا۔ کیا خیال ہے اگر آپ کے پڑوسیوں کے اوپر، آپ کے رشتہ داروں کے اوپر، جان پہچان کے اوپر، آپ کے جو اقرباء ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ نے نیکی کا معاملہ کیا، بھلا وہ آپ کو زبان سے نہیں کہیں گے کہ آپ نے بھلا اچھا کام کیا، آپ کی مہربانی، ہو سکتا ہے انہوں نے شکریہ کیا ہی نہیں، لیکن دل کے اندر ان کے دل خوش ہو گیا، کیا پتہ اللہ رب العزت اس کو آپ کی نجات کا سبب بنا لے۔ ہو سکتا ہے اس ایک عمل کو اللہ رب العزت آپ کی نجات کا سبب بنا لے، اس لیے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ واقعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے قلم کے ساتھ لکھ رہے تھے احادیث مبارکہ، اور لکھتے لکھتے ایک اس طرح مکھی آئی اور اس پیاسی تھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیاسی کو وہ جو سیاہی ہے، وہ سیاہی پینے دے دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل بڑا ہی پسند آیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جب رخصت ہو گئے کہ تو کسی نے ان کو خواب کے اندر دیکھا، پوچھا کہ اے امام محمد، آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے بخشش کر دی۔ عرض کیا کہ آپ کی تو بخشش ہونے ہی والی تھی، آپ وقت کے امام ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا علم دیا ہوا ہے، اتنے سووں کی تعداد کے اندر لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے، دین سیکھا ہے، دین پر عمل کیا ہے، آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد جو علماء ہیں وقت کے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس خواب کے اندر اس شخص کو کہ اور باقی جو کام تھے وہ تو تھے ہی تھے اپنی جگہ کے اوپر، اللہ رب العزت کو میرا وہ ایک عمل پسند آیا، اور وہ عمل کیا تھا کہ فلاں دن میں اپنی قلم کے ساتھ، سیاہی کے ساتھ احادیث مبارکہ لکھ رہا تھا، گرمی کا دن تھا، ایک مکھی آئی، اس نے آ کر اس سیاہی کو دیکھتے ہوئے کہ پانی ہے، میری قلم کے اوپر بیٹھ گئی، میں نے اپنے ہاتھ کو اسی طرح رکھا، دل کے اندر تھا کہ
اس چھوٹی سی مکھی کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو یہ سیاہی پینے دے۔ اس نے وہ سیاہی تھوڑی سی پی لی، چلی گئی، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کو اس پر یہ عمل بڑا پسند آیا، اس پر بڑا ہی رحم فرمایا، اے امام محمد تو نے میری مخلوق کے اوپر رحم کیا، آج میں تیرے اوپر رحم کرتا ہوں، تجھے جنت نصیب کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے سے کئی گنا زیادہ ہے اور میرے غصے سے سبقت کر گئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اکثر طور پر قیامت کے دن رحم فرمائیں گے۔ لیکن یہ جو مختلف مقامات پچھلے کافی سیشنوں کے اندر جن کا تذکرہ ہوتا رہا کہ چاہے وہ عرش کا جو سایہ ہے اس کے اندر جگہ ہو، چاہے وہ پل صراط ہو، چاہے وہ حوض کوثر کے اوپر ہو، چاہے وہ میزان کے پاس اعمال کا تولنا ہو، یا اور جون سے بھی مقامات ہیں، یہ اللہ رب العزت کی اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اور جب وہ چاہے تو بغیر حساب کتاب کے کسی کو جنت کے اندر داخل کر دے، اور اگر وہ چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے کسی کی صفائی کے لیے اس کو عذاب دے دے، اس کو سزا دے دے، جہنم کے اندر اس کو لے جائے۔ لیکن جیسے پچھلے سیشن کے اندر سوال ہوا تھا کہ جو لوگ جہنم کے اندر جاتے ہیں آیا وہ ہمیشہ ہوتے ہیں یا نہیں، تو فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جانے کے بعد اس کے جو غلط اعمال اس نے کیے اس کا جب انصاف کے ساتھ بدلہ پورا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ لیکن یہ بات نہ سمجھا جائے کہ اگر ہم جہنم کے اندر جائیں گے یا سزا کوئی ہوگی تو چلو اس کے بعد جنت میں جانا ہی جانا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض اوقات یغمس غمستن، ایک انسان جو دنیا کے اندر فراوانی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ بہترین اس نے زندگی، آرام والی زندگی گزاری ہو، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ جہنم کی کچھ سزائیں دیکھ کر اس کو تھوڑا سا اس کے اندر ڈبویا جائے گا، یغمس غمستن، اس کو ایک ڈبویا جائے گا، اس عذاب کے اندر تھوڑی دیر رکھا جائے گا، اور رکھنے کے بعد فرمایا اس کو نکال کر اس سے پوچھا جائے گا کہ حل رأیت خیرن، آپ نے کبھی کوئی اچھی بات دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا ما رأیت خیرن قط، ما رأیت خیرن قط، میں نے آج تک کوئی اچھی بات دیکھی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ پوری زندگی اس نے اچھائی کے اندر گزاری، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس نے آرائش والی زندگی، آرام والی زندگی، لیکن فرمایا کہ اس نے تھوڑی سی سزا دیکھی تو اس کو تمام۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کو بڑا ہی آزمایا ہے، اور آزمانے کے بعد ان کی بڑی تکلیفیں، بیماری، پریشانیاں ہوں گی، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت جب ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور وہ نعمتیں وہ دیکھیں گے اور تھوڑی سی ایکسپیرینس کریں گے، ان کو بلایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کوئی تکلیفیں دیکھی ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے آج تک کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی تکلیف یاد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیفیں انسان پر آویں تو یہ یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب مجھے جنت نصیب کریں گے تو یہ تمام تکلیفیں میں بھول جاؤں گا، لیکن سائڈ میں یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر میں یہاں آرام کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے تو کل قیامت کے دن اگر ایک ہی ڈبویا جائے گا سزا کے اندر تو یہ تمام آرائش پھر انسان بھول جائے گا۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ کی جو سوالات ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے پھر انشاءاللہ تفصیل سے جواب دیں گے، لیکن فی الحال اس طرح کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔